کون سا یو ٹرن سے، کون سا بات سے، کون سا بیان سے، کہاں سے شروع کروں؟ لیکن ایک کٹپتلی کو، ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم کی ذمہ داری کا کیا پتہ، قائد ہونے کا ذمہ داری کا کیا پتہ، اپنا کام کا کیا پتہ۔ جب سے ان کا سلیکشن ہوا میں تب سے کہہ رہا ہوں، اور اب وہ آپ کے سامنے بھی کہتا ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، NFC کے خلاف ہے۔ اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کون سا صوبہ سے وہ کون سا بات کر رہا ہے۔ سندھ میں آ کے آپ 18th امینڈمنٹ اور NFC ایوارڈ کا وزیر اعظم مخالفت کرتا ہے، مگر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ جہاں تک یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، انشاءاللہ تعالی یہ جلد گر جائے اور ہمیں بس ایک قابل سیریس ایڈلٹ ملے جو وزیر اعظم ہو اور اتنا بچکانہ حرکتیں ایک پینڈیمک کے دوران نہ کرے، تاکہ یہ ملک چل سکے اور ہم اپنا عوام کی زندگی اور صحت کو بچا سکے۔ اس کا مخالفت تو نہیں کروں گا۔ اب کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر نہ ریلیف پہ، نہ معیشت پہ انہوں نے ڈلیور کیا ہے، نہ آپ کا صحت اور زندگی کا تحفظ کروانے کے لیے انہوں نے ڈلیور کیا ہے، اور نہ آپ کا فصل کا، آپ کا فوڈ سیکیورٹی کی تحفظ کروایا ہے۔ لیکن جب سے یہ وبا پہنچا ہے، میں نے پہلا سٹیپ لے لیا تھا۔ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے ختم کر دی۔ ہم نے سیاست نہیں کی۔ اس کا جواب میں وزیر اعظم نے سیاست کی۔ اس کا جواب میں ان کے اپنے اسپوکس پرسنز نے میرا حکومت کے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیروں تک جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال رہے تھے، ان کو تنقید کو نشانہ بنایا۔ ان ڈاکٹرز کو، ان نرسز کو جو آپ کا صحت و زندگی بچانے کے لیے اپنے جان کو خطرہ ڈالتے ہیں، ان پہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی بیان بازی ہوا کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی رویہ کو تبدیل کرنا چاہیے اور ان چیلنجز کو، سیریسنس کو سمجھنا چاہیے، عدالت میں لے کے جانا پڑے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی جلد، جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی سب دعا گو ہے، تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ آل پارٹیز کا ہمارا آل پارٹیز کانفرنس بلائے گا، جس پہ ہم NFC ایوارڈ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سائڈ کو جو کہ وہ وکٹمائزیشن کا سائڈ ہے، جو سائڈ ہے کیسز کو استعمال کر کے کسی کو پریشر ڈالنے کے لیے، جب تک وہ جاری رہے گا تب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہو۔ ہمیں ہمیشہ کے لیے، اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ اس ایشو کو اٹھائے۔ جو بدنیتی سے یا کرپشن یا دوسرے کیسز بناتے ہیں سیاستدانوں کو، ججز کو، سول سوسائٹی کے ممبرز کو اسکرپٹ پہ لے آنے کے لیے، اس قسم کے جو انتقامی کیسز ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا اگر ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اوپر سے کم پیسہ آتا ہے، لیکن ان چیلنجز کے باوجود ہم نے نہ صرف حکومت کے امپلائیز کا سیلریز میں اضافہ کیا، پینشنز میں اضافہ کیا، رسک الاؤنس۔ میں پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ چیلنج جیت جاتے ہیں تو لے لے ہمارے ہاسپٹلز۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا ہے۔ ہمارے یہ ادارے عالمی سطح پر اب مقابلہ کر رہے ہیں۔ NICVD پوری دنیا میں سب سے زیادہ مفت دل کے پروسیجرز کرتے ہیں، فیکٹ، فل سٹاپ۔ وزیر اعظم صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ فوکس شاید زیادہ نہیں کر رہا ہوگا NCOC کی میٹنگز میں، یا پتہ نہیں کیا۔ مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے سندھ حکومت اپنا ایشوز وہاں اٹھاتے بھی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر عمران کو پسند نہیں تو وہ عدالت کے تھرو یا انتظامیہ کے تھرو یا میڈیا کے تھرو ان فیصلے کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے ریکارڈ ہے، آپ کے سامنے میرے بیانات ہیں، میرے پریس کانفرنسز ہے، اور خان صاحب کے ہیں۔ خود کمپیئر کرے کون صحیح تھا، کون غلط تھا۔ NCOC کا اور NCO یہ جو کمیٹیز ہے، یہ تو ریکارڈنگز ہیں، موجود ہوں گے، آپ ریلیز کر دیں، میڈیا کو دکھا دیں کہ شروع دن سے کون کیا کہہ رہا تھا اور اب کون کیا کہہ رہا ہے۔ خود آپ اندازہ کریں کہ کون سچ کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ تو خان صاحب کی بیانات جو ہے وہ آئی تھنک کہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ جہاں وہ تھے اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کون سا صوبہ سے وہ کون سا بات کر رہا ہے۔ سندھ میں آ کے
آپ 18th امینڈمنٹ اور NFC ایوارڈ کا وزیر اعظم مخالفت کرتا ہے، وہ اس شہر سے لڑکانہ جاتا ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی اس آئین کو تحفظ کرتے ہوئے، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال کی جد و جہد کے بعد شہادت قبول کی اس آئین کا تحفظ کرتے ہوئے، اور پھر ہمارا 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرتا ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ان سے جو ان کے ساتھی ہیں، جو نام نہاد قوم پرست حقیقت میں مفاد پرست ہے، کہ کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن غلط ہے، ڈیولوشن غلط ہے، جو ناانصافی NFC ایوارڈ کے تھرو سارے صوبے کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ اور جو ان کے اتحادی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اگر وہ اپنا دھرتی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جلد از جلد اس حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے۔ اس سو کالڈ حکومت کے ساتھ الائے ہونا، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا۔ جو یونٹی اور کنسنسس ایک قوم بننے کا جو جنگ کی صورتحال میں یا نیچرل ڈیزاسٹر کی صورتحال میں آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، اس پہ بھی حکومت وقت PTI کی حکومت ناکام رہی ہے۔ کہ جو بجٹ پیش کیا گیا سارے سیاسی جماعتیں نے ریجیکٹ بھی کیا ہے۔ انفیکٹ ہم امید کر رہے تھے کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا، اگر یہ پینڈیمک بجٹ ہوتا تو ساری سیاسی جماعتیں سپورٹ کرتا۔ اس ایشو کو نہ ان لوکس کا مقابلہ کرنے کے لیے، نہ ہی ہمارا ذرائع معیشت اور ہمارا کسان کو وہ مدد پہنچانے کے لیے کافی وسائل رکھے گئے تھے۔ یہ بہت مشکل ایشو ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت اس وبا کا مقابلہ کرے، جو کہ ہر صوبائی حکومت اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے اپنا سالانہ صحت کی بجٹ سے۔ ہم امید کر رہے تھے کہ ہر صوبہ کے لیے ایک ہیلتھ پیکج دیا جاتا، ایک کووڈ پیکج دیا جاتا، تاکہ ان کے صحت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں وہ سپورٹ ملتا، ان کو وہ جو ان کو اضافہ کرنا ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی سے لے کے ہیلتھ کیئر کیپیسٹی تک۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی، ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی اس تیزی سے اضافہ نہیں کر پا رہے تھے جس سے یہ وبا اسپریڈ ہو رہا تھا۔ لیکن اب بھی وفاقی حکومت نے اس سپورٹ صوبائی حکومتوں کو نہیں دی گئی۔ یہ آپ کا جو 70 بلین روپیز کووڈ کے لیے استعمال ہونا تھا، صحت کے فیسلٹیز میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، آپ کے عوام کے صحت و زندگی بچانے کے لیے، یا ان کو کوئی ریلیف پہنچانے کے لیے، وہ پیسہ ان کے MNAs کے کانسٹیٹیوئنسی کا سڑک بنانے کے لیے، ان کا MNAs کی کانسٹیٹیوئنسی میں کوئی گٹر لگانے کے لیے، ان کا MNAs کی کانسٹیٹیوئنسی میں ترقیاتی منصوبے کرنے کے لیے، یہ جو پیسہ ہے وہ اس کام میں لگایا گیا ہے، جس کا ہمیں نیشنل اسمبلی میں نے بھی مذمت کیا، اور میں آپ کے سامنے بھی مذمت کرتا ہوں۔ ہم تو 2 سال سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت کو پانی کے منصوبے پہ خرچ کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو روزگار دلوانے کے لیے جو انفراسٹرکچر منصوبے ہیں ان پہ پیسہ رکھنا چاہیے، اور وہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر جب یہ وبا آیا تو ہم کہنا شروع کر دیے کہ ہمارے جو صحت کا نظام ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، لیکن ہمارا صحت کا نظام کو سپورٹ کرنے کے بجائے آپ اس قسم کے ترقیاتی منصوبے بنانے شروع کر دیے ہیں، جو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی اپروچ ہے بجٹ بنانے اس پینڈیمک میں، اس جنگ کی صورتحال کے دوران، اور اس سے اوپر جو ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، جہاں تک ان کا شارٹ فالز ہے وفاقی حکومت کا، سندھ کا 229 بلین روپیز اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران، جب آپ کہہ رہے ہو کہ صوبائی حکومتیں مقابلہ کرے، جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا صوبائی بجٹ کو استعمال کریں، ہم اپنا سالانہ صحت کا بجٹ سے گلوبل وبا کا مقابلہ کریں، اوپر سے ہم اس بجٹ میں آپ
229 बिलियन रुपीस कम देते हो। और ये नाइंसाफ़ी सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा है, पंजाब को भी कम मिला है। पंजाब को भी 400 बिलियन कम मिला है। बाकी सूबों के साथ मैंने जिक्र किया था अपना नेशनल असेंबली स्पीच में। ये वक्त था सूबाई हुकूमतों को सपोर्ट करने का, ये वक्त था आप इन तारीख़ी चैलेंजेस जो हमारे मुल्क में शायद कभी कोई चैलेंज इतना बड़ा नहीं रहा जितना इस वबा को संभालने और हमारा मुल्क के अवाम को सेहत और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने का है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वफाकी हुकूमत का बजट, PTI की बजट हमारे अवाम का सेहत और ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है। हमारा PTI की हुकूमत की बजट हमारा अवाम की मुआशी सूरत हाल को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। इस मुश्किल वक्त जब उनको बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में इजाफ़ा करना चाहिए था, उन्होंने 34 बिलियन रुपीस कम पैसा डाला है सोशल प्रोटेक्शन के लिए। इस वक्त जब उनके ना सिर्फ बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ना सिर्फ हमारा गरीब तर अवाम को कैश सपोर्ट, कैश ट्रांसफ़र की सपोर्ट मिलना चाहिए, मगर इस वक्त हमारा वर्किंग क्लास को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा लोअर मिडिल क्लास की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम समझ रहे थे कि इस हुकूमत एटलीस्ट 15 to 20 मिलियन हाउस होल्ड्स के लिए कैश ट्रांसफ़र की बंदोबस्त कर देती। इस सूरत हाल में, इन सूरत हाल में जब अब कोविड का मुकाबला कर रहे हैं, मगर ना रिलीफ पे, ना मईशत पे उन्होंने डिलीवर किया है, ना आपका सेहत और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करवाने के लिए उन्होंने डिलीवर किया है, और ना आपका फसल का, आपका फूड सिक्योरिटी की तहफ़्फ़ुज़ करवाया है। जो आपकी सूबाई हुकूमत ने इस माहौल में जब आपको 229 बिलियन रुपीस का मिल रही है, जब आपकी जो हम लिमिटेड है, हम सिर्फ सेल्स टैक्स जो है वो रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त बिजनेसेस काम नहीं कर रही। हम कहाँ से सेल्स टैक्स, हमारा अपना रेवेन्यू को भी दर्ज मिला है कोविड की वजह से। लेकिन इन मुश्किल सूरत हाल में भी सिंध हुकूमत की जो बजट है, ये अवाम दोस्त बजट है, ये एक पैंडेमिक बजट है जिसमें हमने सेहत को और रिलीफ को प्रायोरिटी दिया है। कम वसाइल बेशक है, कम रिसोर्सेज बेशक है, हमारा एक्सपेक्टेशन से भी कम है, हमारा हक से भी कम है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना सेहत की बजट में तारीखी इजाफा किया था। ना काफ़ी इजाफा है, और पैसा होता हम और इजाफा करते। इस वक्त ये आपकी ये सारी सूबाई हुकूमत, पूरी मुल्क का सबसे अहम प्रायोरिटी होना चाहिए था। और मैं फ़ख्र करता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपना ना सिर्फ हेल्थ बजट में इजाफा किया है, मगर हमारा तनख्वाह में, हमारा पेंशन्स में, जब आप इतने मुआशी मुश्किल सूरत हाल हैं, जब पाकिस्तान के अवाम ना सिर्फ अपना सेहत और ज़िंदगी के लिए परेशान है, मगर अपना मुआशी सूरत हाल के लिए भी परेशान है, जब हमारे पास, रियासत पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं है कि हम अपना बुज़ुर्गों को कोई ख़ास रिलीफ दें, हम अपना अवाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा कोई रिलीफ पहुँचाने का तरीक़ाकार ही नहीं है। फ़ख्र करता हूँ कि सिंध हुकूमत ने इन मुश्किल सूरत हाल के बावजूद हमारा जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, और इस वक्त भी मुश्किल सूरत हाल के बावजूद उनका सैलरीज़ में इजाफ़ा हुआ है, पेंशन्स में इजाफ़ा हुआ है, हेल्थ केयर को प्रायोरिटी दिया गया है, मुख्तलिफ रिलीफ के मंसूबे गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आपका जो पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ऐसे चल रहा है, उसमें कटौती नहीं इजाफ़ा किया गया है। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में गरीब किसान को कम प्राइस में सीड पहुंचाने के लिए, गरीब किसान को कम प्राइस में फर्टिलाइज़र पहुंचाने के लिए लोन फैसिलिटीज़ आपके उनके लिए ज़राई लोन फैसिलिटी स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी और ज़राई सेक्टर के लिए भी इस किस्म के जो सपोर्ट है
یہ ان مشکل حالات میں ہمارا عوام کے لیے بہت ضروری ہوگا. جو بے روزگار ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بے روزگاری بڑھتا جائے گا، ان کے لیے جو اسٹائپنڈ کا ایک فیسلٹی ہے بجٹ میں، وہ فائدہ مند ہوگا کہ آپ کے وسائل کم ہونے کے باوجود، آپ کے ریسورسز اسٹرینگل ہونے کے باوجود، آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو نہ ملنے کے باوجود، اپنے ان پرائیورٹیز کو رکھے. آپ کی عوام کو یہ دکھایا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے آپ ان کا صحت، ان کے زندگی کو تحفظ دلوانے کے لیے اور ان کو ریلیف پہنچانے میں آپ نے یہ کمٹمنٹس رکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں جو ریاستیں ہیں اور ہر جگہ جو ایک ذمہ دار حکومت ہوتا، جہاں ذمہ دار قیادت ہے، وہ نیشنل کرائسس کے موقع پہ کنسنسس اور یونٹی اس لیے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ممالک میں فالٹ لائنز ہیں، ہر ممالک میں ایشوز ہیں جو بہت دیر سے چل رہے ہیں، ناانصافیاں ہیں، مشکلات ہیں عوام کے لیے، غریب کے لیے، اقلیتوں کے لیے. لیکن کرائسس کے دوران جب ملک کی قیادت ایک ہو جاتا ہے، جب آپ ایک قوم بن کے ان کرائسس کا مقابلہ کرتے ہو، تو وہ جو آپ کے فالٹ لائنز ہیں، آپ سب جو ہیں تھوڑا سا وہ فوکس پورا کا پورا نیشن کا اس بیماری کا اور آپ کے عوام کو صحت اور زندگی بچانے میں ٹائم گزارا جاتا ہے. یہاں پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ ان کو بہت they should be very thankful, they should be very grateful کہ they have an opposition in پاکستان. اس لیے جہاں فالٹ لائنز جتنے پاکستان میں ہیں وہ امریکہ سے تو کافی زیادہ ہے، لیکن جب سے یہ وبا پہنچا ہے میں نے پہلا سٹیپ لے لیا تھا. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے ختم کر دی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی پسپون کر دیا. ہمارا جو جلسہ ہوتا ہے گری خدا بخش میں، ہمارا سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہو رہا تھا پنجاب میں، پسپون کر دیا. نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، ہر سیاسی جماعت میں جو پارلیمان میں ہے اور پارلیمان کے باہر ہے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا. ہم نے سیاست نہیں کی. جب میں انٹرویوز کے دوران، پریس کانفرنسز کے دوران وزیر اعظم کے خلاف، حکومت کے خلاف سیاسی سوال کیے جاتے تھے، میں سائڈ سٹیپ کرتا تھا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ ہمارے ہر صوبہ میں، بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارے پاس چیلنجز ہیں، اور ہمیں سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کا جواب میں ہمیں کیا ملا؟ اس کا جواب میں وزیر اعظم نے سیاست کی. اس کا جواب میں ان کے اپنے اسپوکس پرسنز نے میرا حکومت کے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیروں تک جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال رہے تھے، ان کو تنقید کو نشانہ بنایا. ان ڈاکٹرز کو، ان نرسز کو جو آپ کا صحت و زندگی بچانے کے لیے اپنے جان کو خطرہ ڈالتے ہیں، ان پہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی بیان بازی. وزیر اعظم کا جو پہلا ٹرپ ہوتا ہے اس صوبہ میں اس وبا کے بعد، وہ آ کے لڑکانہ میں ہوتا ہے، غیر سیاسی ٹرپ، مگر پھر بھی ایک پارٹیزان پالیٹکس اچھالنے کی کوشش. اس وقت پاکستان میں آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہو. اگر این ایف سی ایوارڈ پہ، اگر 18th امینڈمنٹ پہ، اگر جمہوریت پہ، اگر ٹارگٹ کلنگز پہ، اگر مسنگ پرسنز پہ اس وقت اس ملک کے عوام باہر نکلتے ہیں، اگر ان کا معاشی صورتحال پہ، انفلیشن پہ، جس طریقے سے ان کا پیسہ دوسرے جگہ جا رہے ہیں، اس وقت دوسرا جگہ خرچ ہو رہے ہیں، مگر ان کا صحت اور زندگی کو تحفظ دلوانے میں خرچ نہیں ہو رہا. اور اگر ان چیزوں پہ ہم باہر نکلتے ہیں اس وقت تو کوئی نہیں سنبھال سکے گا. پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی رویہ کو تبدیل کرنا چاہیے اور ان چیلنجز کو، سیریسنس کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی جلد جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے،
انشاءاللہ تعالی سب دعا گو ہے تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ آل پارٹیز کا ہمارا آل پارٹیز کانفرنس بلائے گا جس پہ ہم NFC ایوارڈ بھی ڈسکس کریں گے. جو سائڈ ہے کیسز کو استعمال کر کے کسی کو پریشر ڈالنے کے لیے، جب تک وہ جاری رہے گا تب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہو. اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ اس ایشو کو اٹھائے. جو بدنیتی سے یا کرپشن یا دوسرے کیسز بناتے ہیں سیاستدانوں کو، ججز کو، سول سوسائٹی کے ممبرز کو اسکرپٹ پہ لے آنے کے لیے، اس قسم کے جو انتقامی کیسز ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا اگر ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے اسی جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے متعلق کہ اگر جج کے اوپر ریفرنس بن سکتا ہے اتنا بات پہ، تو پھر جو فیض عیسیٰ صاحب نے انفارمیشن لے کر آیا ہے دوسروں کے حوالے سے، وزیروں کا شاہد نام بھی اس میں ہو، اس پہ بھی JIT بنے. اور جو سب سے سنگین بات ہے، جو اسپائنگ آن ججز پہ بحث سپریم کورٹ کے پروسیڈنگز پہ بھی چلے ہیں، یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے اور اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کو JIT بنانا چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر ڈویژن کو ان کا حق ملے. لیکن اگر آپ کو وہ ریسورسز ہی نہیں دیے جائیں گے تو ناانصافی ہوگا. اور یہ جو ناانصافی ہے جو اوپر سے شروع ہوتا ہے نچلے سطح تک پہنچتا ہے. اگر آپ کے لوکل گورنمنٹ کے ممبرز آپ کا کچرا نہیں اٹھا سکتے ہیں، آپ کا سڑک اور گٹر نہیں بنا سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو وہ وسائل نہیں دیا جا رہا. اس وقت تک سندھ حکومت نے 2009 سے لے کے آج تک 7 ٹائمز ہم نے اضافہ کیا ہے ہمارا ریونیو میں. کسی اور صوبائی حکومت نے یہ اضافہ نہیں کیا، وفاقی حکومت نے کیا، یہ صرف سندھ حکومت کرتی رہتی ہے. اوپر سے کم پیسہ آتا ہے، لیکن ان چیلنجز کے باوجود ہم نے نہ صرف حکومت کے امپلائیز کا سیلریز میں اضافہ کیا، پینشنز میں اضافہ کیا، رسک الاؤنس سارے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے بندوبست. وفاقی حکومت نے ایک پینڈیمک کے دوران ایک حملہ کیا ہے، ہمارا ہاسپٹلس پہ حملہ کیا ہے. ان کا جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور نہیں گر سکتے ہیں تو مزید گرتے ہیں. اپنا ہی کابینہ کے فیصلے، PTI کی اپنی کابینہ کی فیصلے کے خلاف ہے. اس لیے PTI کی اپنا کابینہ کا ریزولوشن موجود ہے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی حکومتیں کے ہیں اور صوبائی حکومتوں ہی ان کو چلائیں گے. کہ جتنا پیسہ سندھ حکومت نے 3 ہاسپٹلز ان 6 میں سے کے لیے رکھا ہے وہ وفاقی حکومت کے 6 ہاسپٹلز کے بجٹ سے زیادہ ہے. وفاقی حکومت ہمارے ان ہاسپٹلز کو کافی دیر سے چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو پیسہ انہوں نے رکھا ہے وہ ناکافی ہے. تو مطلب جو مفت علاج ہو رہا ہے، جو ڈاکٹرز کو پریمیم سیلری مل رہا ہے ان کی سب سے بہتر کیئر نکالنے کے لیے، وہ سب کچھ بھی ختم. شاید کچھ ڈپارٹمنٹس بھی بند کرنا پڑیں گے. اس لیے پیسہ جیسا آپ نے خود کہا ان سارے ہاسپٹلس کے لیے ناکافی ہے. میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی چیلنج کیا، میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں، میں PTI کو چیلنج کرتا ہوں. اگر یہ چیلنج جیت جاتے ہیں تو لے لے ہمارے ہاسپٹلس، لیکن آپ مجھے دکھائے حکومت کا ہاسپٹل دکھائے. NICVD کا مقابلے میں آپ نے ایک NICVD میں آپ میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے ادارے NICVD کے ہم نے اس صوبہ بھر میں کھڑے کیے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں PTI حکومت کو ایک دکھائے، ایک حکومت کا ہاسپٹل دکھائے جو NICVD کا مقابلہ کر سکتا ہے. پھر آپ اپنا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو عمران خان کا رشتہ دار چلا رہا ہے اس کا JPMC سے مقابلہ کریں. اور پھر آپ ایک ہاسپٹل دکھائے، ایک ہاسپٹل جو NICH کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جو میرا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میرا چلڈرن ایمرجنسی وارڈ سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ایگزامپل دکھا سکتے ہیں
NICVD کا ایک کارڈیاک ایگزامپل, JPMC آپ کا ریڈی لیڈنگ ہاسپٹل سے کمپیئر کریں اور NICH, تو پھر میں آپ کا یہ مطالبہ مان دیتا. سچ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا ہے. ہمارے یہ ادارے عالمی سطح پر اب مقابلہ کر رہے ہیں. NICVD پوری دنیا میں سب سے زیادہ مفت دل کے پروسیجرز کرتے ہیں, فیکٹ, فل سٹاپ. یہ کوئی اور نہ حکومت پاکستان میں یا پاکستان کے باہر یہ ناانصافی ہے, تماشا ہے, ہم ان کو چھیننے نہیں دیں گے. انسانیت کے خاطر ان کو اس قسم کا ناانصافیہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے. سیلریز اور پینشنز کا یہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے, ضروری ہے نہیں ضروری ہے. میں کہوں گا ہاں, آپ کہیں گے نہ. لیکن اس وقت جب آپ ایک پینڈیمک میں ہیں, ایک پینڈیمک میں جب معاشی صورتحال بھی مشکل ہے, جب آپ چاہتے ہو کہ بزرگ جو ہے وہ گھر میں رہیں, بزرگ آپ کا ہائی رسک پاپولیشن ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس وقت میں بہت اس کا یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے, یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے, یہ بہت ضروری ہے اس وقت. نہ صرف آپ کا بجٹ بنانے کے لیے یا بکس بیلنس کرنے کے لیے, لیکن عام آدمی کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے, ہمارا بزرگوں کو تحفظ اس گلوبل وبا کے دوران دینے کے لیے. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی آپ سمجھتے ہو کہ کم لوگ ہونا چاہیے امپلائڈ حکومت کی طرف سے, آپ سمجھتے ہو کہ ان کا تنخواہ کم ہونا چاہیے, اس وقت ہم وہ ڈبیٹ نہ کریں. اس وقت ایک وبا کے دوران بالکل ضروری ہے. آپ کے سامنے میرے بیانات ہیں, میرے پریس کانفرنسز ہے, اور خان صاحب کے ہیں. خود کمپیئر کرے کون صحیح تھا کون غلط تھا, دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے, سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں, طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں, اگر PTI ایگریز, کہ آپ کے جو سارے پروسیڈنگز ہیں نا, NCOC کا اور NCO یہ جو کمیٹیز ہے, یہ تو ریکارڈنگز ہیں, موجود ہوں گے, آپ ریلیز کر دیں, میڈیا کو دکھا دیں کہ شروع دن سے کون کیا کہہ رہا تھا اور اب کون کیا کہہ رہا ہے. خود آپ اندازہ کریں کہ کون سچ کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. 18th امینڈمنٹ اور NFC پہ وزیر اعظم صاحب نے سندھ تشریف لے آ کے کچھ باتیں کی ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو عامر کی سے کمپیئر کیا ہے. ہمارا CM صاحب اتنا بڑا عامر ہے کہ عمران خان آتا ہے اور ملتا بھی نہیں. اتنا بڑا عامر ہے کہ جب ہم نے اپنا IG لگانا ہے تو پوچھ کے لگانا ہے, جب ہم نے بجٹ بنانا ہے تو آپ سے پیسہ لے کے بنانا ہے. ہمارا حق پورا نہیں مل رہا ہے اب, لیکن ہم اتنے بڑے عامر ہیں. تو یہ جھوٹ ہے. اور یہ جو 18th امینڈمنٹ کے خلاف اور NSC کے خلاف اب خان کی جو باتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا, جب سے ان کا سلیکشن ہوا میں تب سے کہہ رہا ہوں, اور اب وہ آپ کے سامنے بھی کہتا ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے, NFC کے خلاف ہے. مگر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے 18th امینڈمنٹ میں بحال کیا, اور 1973 کانسٹیٹیوشن پاکستان کو صوبے کو جوڑتے ہیں, اور ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کی بیانات جو ہے وہ آئی تھنک کہ پاکستان کی عوام, اور خاص طور پہ جہاں وہ تھے, اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کون سا صوبہ سے وہ کون سا بات کر رہا ہے. سندھ میں آ کے آپ 18th امینڈمنٹ اور NFC ووٹ کا وزیر اعظم مخالفت کرتا ہے, وہ اس شہر سے لڑکانہ جاتا ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی اس آئین کو تحفظ کرتے ہوئے, جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال کی جد و جہد کے بعد شہادت قبول کی اس آئین کا تحفظ کرتے ہوئے, اور پھر ہمارا 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرتا ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ان سے جو ان کے ساتھی ہیں, جو
نام نہاد قوم پرست حقیقت میں مفاد پرست ہے کہ کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن غلط ہے، ڈیولوشن غلط ہے، جو ناانصافی NFC ایوارڈ کے تھرو سارے صوبے کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ اور جو ان کے اتحادی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اگر وہ اپنا دھرتی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جلد از جلد اس حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے۔ NFC پہ حملہ ہوا ہے، 18th Amendment پہ حملہ ہوا ہے، اب تو اختر مینگل صاحب کے لیے اس سو کالڈ حکومت کے ساتھ ایلائی ہونا، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا، کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا، اور امید کرتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب اپنا فیصلہ پہ قائم رہے گا، اور بالکل ہم جب وہ ایلائی بھی ہے تب بھی ہم مل کے کام کرنے کو تیار ہے، اگر وہ ایلائی نہیں ہوتا ہم اور بھی ملنے کو کام کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن اس وقت سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ جہاں تک وزیر اعظم کا ٹرپ ہے، ایک تو اس نے تو وہ ڈیروں سے بھی نہیں ملا لڑکانہ میں، انہوں نے شاید ایک کانٹریکٹر سے ملا، وہاں کا کوئی سیاستدان یا سیاست کا ہمارے ساتھ ہو یا مخالف ہو، پتہ نہیں کیوں، اچھا ہوتا اگر ملتا۔ لڑکانہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، اور اگر وزیر اعظم کسی شہر میں جا رہا ہے تو ہمارا ینگ ڈاکٹرز، میڈیکل ایسوسیشنز وہاں بہت پریشان ہیں، جیسے ہر پورا پاکستان میں پریشان ہے۔ وہاں کے سیاستدان سے ملتا، اپنے ہی الائز سے ملتے تو it would have made sense۔ اور جو ہم امید کر رہے تھے کہ ہمارا صحت کے نظام سے، ہمارا ڈاکٹرز کے لیے ہمارا کووڈ اور لوکس کا مسئلہ لڑکانہ میں جا رہے ہیں، وہاں ہمارا مسئلہ رہا ہے، لوکس کے لیے کچھ ایسا اعلان کرے گا، کسی چیز پہ کوئی سپورٹ ہمارے عوام کو نہیں ملا۔ ہمارا ٹرشری کیئر ہاسپٹلس وہاں ہیں، سٹریس میں ہیں، ویسے سٹریس میں ہوتے ہیں۔ کووڈ جو سیریس پیشنٹس ہیں ان کو نہ صرف لڑکانہ سے لیکن تھوڑا ارد گرد کے علاقوں سے بھی وہاں آنا پڑے گا۔ ہمارا اپنا وسائل ہم خرچ کر رہے ہیں، اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر وفاق سپورٹ کرتا، ہر صوبہ کو سپورٹ کرتا تو زیادہ لوگوں کو مدد دیا جا سکتا، تو وہ نہیں کیا گیا۔ اس کو یہاں آ کے اگر وزیر اعلیٰ صاحب سے ملتا، ہمارے وزیر صحت سے بریفنگ لیتا، شاید PTI کی قیادت کو، عمران خان کو پتہ چلتا کہ سندھ میں ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہ پورا ریجن میں کیسے سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہم نہ صرف انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں، سندھ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، افغانستان سے، اور ہمارا پورا ملک سے بھی آگے ہیں، تو وہ سیکھ لیتے ہم سے کہ کیسے ہمارا جو صحت یابی کا ریٹ ہے، ہمارا ریکوریز کا ریٹ ہے، وہ باقی پروونسز سے آگے ہیں۔ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارا صحت کے نظام میں ہمیں کہ ان کا ذمہ داری ہوتا ہے، لیکن ایک کٹھ پتلی کو، ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم کی